ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب لا يفسد الإيمان كما يفسد السبر العسل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم والأنات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محترم و مکرم حاضرین و سامعین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مختلف قبائل عرب کے مسلمان ہونے لگے، اور کچھ ایسے بھی قبائل تھے کہ جو مسلمان ہو کر حضور کی خدمت میں آ جاتے تھے اور دین سیکھ کر واپس چلے جاتے تھے۔ کچھ ایسے بھی قبائل تھے کہ جو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر نہیں ہو پاتے تھے۔ مسلمان ہو چکے تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، ایمان لا چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ابھی تک آنکھیں ٹھنڈی نہیں کی تھی۔ اسی قسم کا ایک وفد کافی دور سے مدینہ منورہ حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ حدیث کی کتابوں میں اس وفد کو وفد عبد القیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عبد القیس وہ قبیلہ تھا جس کے چند لوگ ایک وفد کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دین سیکھنے کے لیے، آپ کی زیارت کرنے کے لیے۔ مسلمان وہ بہت پہلے سے ہو چکے تھے، آپ کا تذکرہ سنتے تھے، آپ کی باتیں سنتے تھے، قرآن پاک سنتے تھے، پڑھتے تھے۔ تو اس قبیلے کے چند نوجوان جو ہیں وہ بھی تھے، اور کچھ بڑی عمر کے لوگ بھی تھے۔ اس کے جو سردار تھے اس قبیلے کے یا اس وفد کے، وہ تھے اشج عبد القیس۔ اشج ان کا نام تھا، الف شین جے۔ تو یہ وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب یہ مدینہ قریب آیا تو ان کا شوق، آج بھی جو حاجی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتا ہے تو جو مدینہ منورہ کے آثار دکھائی دینا شروع ہوتے ہیں، اس کے شوق کی جو کیفیت ہے اس میں اضافہ پہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو وہ ابھی تو ہم مسجد نبوی کی زیارت کرتے ہیں، روضہ پاک کی زیارت کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں،
یہ تو وہ زمانہ تھا کہ جب اس نے کہا چمن پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا غل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں مدینہ منورہ میں. تو اس زمانے میں تو کیا کہنے، کیا کشش ہوگی مدینہ منورہ میں. اب وہ وفد جو ہے وہ چل پڑا. جب وہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا ہے اور مسجد نبوی کے قریب پہنچ گئے، پھر تو اس کے جو نوجوان لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، وہیں پہ سواریاں چھوڑی، اور اس کے بعد جو ہے نہ انہوں نے وضو مطلب غسل کی یا کپڑے بدلنے کی یا کوئی بھی ایسا کوئی اہتمام نہیں کیا. فرتے شوق میں بھاگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. آپ نے ان کو دیکھا، خوش ہوئے، مسکرائے. لیکن ان کے جو سردار تھے، جو بڑے تھے، اشج عبد القیس، وہ نہیں، ابھی اتنی جلدی نہیں آئے. انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے ان کی سواریوں کو باندھا. جتنے اونٹ وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے شوق میں، ان سب کے لیے ان کو باندھا پہلے، پھر ان کے لیے چارے کا نظم کیا، پھر اس کے بعد اپنا جو ہے وہ لباس تبدیل کیا، غسل کیا، تسلی سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پورے آداب کے ساتھ، پورے شایان شان آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا جو ابھی خطبے میں، اس حدیث مبارکہ کا ایک ٹکڑا ہے جو بھی خطبے میں پیش کیا. فرمایا ان فیک لخصلتین، اے عبد القیس کے سردار، وفد عبد القیس کے سردار، آپ کے اندر اللہ نے 2 صفتیں رکھی ہیں. آپ کے اندر اللہ نے 2 صفات رکھی ہیں، یحبہم اللہ، اور یہ دونوں صفتیں اللہ کو بہت پسند ہیں. یعنی گویا کہ آپ اللہ کو بہت پسند ہیں. کس وجہ سے؟ 2 صفتوں کی وجہ سے. سب سے پہلی صفت ہے الحلم، حلم جسے کہتے ہیں، اور دوسری ہے الانات، ٹھہراؤ. حلم ہے اور ٹھہراؤ ہے. یعنی یہ تو آپ کی طبیعت کے، کیونکہ حلم کا تو خیر یہاں اظہار ہوا ہی ہوا، کیونکہ وہ سردار تھے پورے وفد کے. تو انہوں نے وفد کو یہ نہیں کہا کہ یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہو تمہاری ایسی کی تیسی، یہ اپنی سواریاں باندھو اور باندھ کے جاؤ، یہ کرو وہ کرو، میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں کہ یہ کام کرتا رہوں. نہیں، وہ چلے گئے. نوجوان کو پتہ تھا شوق میں، جذبات میں جا رہے ہیں، چلے گئے. لیکن انہوں نے اس کو برداشت کیا. حلم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا. اور پھر دوسری چیز تھی ٹھہراؤ، یعنی جذباتی نہیں ہوئے. یہ جذبات کا موقع تھا. یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسروں کی نسبت کم تھی، نہیں، یہ بات نہیں ہے. محبت کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو شعور بھی عطا فرمایا تھا، ان کو ٹھہراؤ بھی عطا فرمایا. تو یہ 2 صفتیں فرمایا تمہارے اندر ایسی ہیں کہ جو اللہ کو بڑی پسند ہے. اور ان 2 صفتوں کی وجہ سے انسان کی زندگی بہت پرسکون ہو جاتی ہے. جو ہمارا مقصود ہے اس حدیث پاک سے، وہ تو ان کی تعریف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ تو بڑے آدمی ہیں. لیکن ہمارے لیے جو اس میں پیغام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ 2 صفتیں جو اللہ کو پسند ہیں، یہ ہماری زندگی میں بھی آ جائیں. اگر یہ دونوں صفتیں ہماری زندگی میں آ جائیں گی تو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی. اور اگر یہ 2 صفتیں نہیں ہوں گی تو زندگی بڑی پریشان کرے گی ہمیں. ہم اپنے ہاتھوں پریشان ہوں گے، کسی اور کے ہاتھوں نہیں، اپنے ہاتھوں پریشان ہوں گے. اور اگر ان 2 صفتوں کو سامنے رکھ کر چلیں گے تو پھر زندگی آسان ہو جائے گی. سب سے پہلی صفت ہے برداشت، الحلم، برداشت کرنا. اپنی طبیعت کے خلاف کوئی بات آ گئی ہے تو اس کو برداشت کر جانا. اپنی چاہت کے خلاف کوئی بات آ گئی ہے تو اس کو برداشت کر جانا. ایک ہے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو، اس کے بارے میں تو برداشت نہیں ہے، وہاں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اس کا پھر ایک پورا نظام ہے، پورا طریقہ کار ہے، شرائط ہیں، وہ اپنی جگہ ہے. یہاں جو حلم سے مراد ہے وہ اپنی ذات کی نسبت سے ہمارے ساتھ کوئی ایسا کام ہوا کہ جو ہمیں اچھا نہیں لگا تو اس کو برداشت کر جانا، اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر جانا، یہ ہے حلم.
اسی کو آپ کہیں تحمل بھی کہہ سکتے ہیں، بردباری بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی کو آپ جو ہے وہ کسی درجے میں صبر بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی کو آپ غصے کا پینا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ برداشت کیا ہے؟ یہ غصے کا الٹ ہے۔ غصے کو قابو میں کرنا، جس وقت آدمی کی طبیعت پر کسی بات کے بارے میں ناگواری ہوتی ہے، اس ناگواری کو برداشت کر جانا، پی جانا، یہ ہے حلم۔ اس کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں۔ فرمایا کہ صحابہ سے پوچھا ما تعدون السرعۃ فیکم، تم لوگ پہلوان کسے کہتے ہو؟ فرمایا الذی لا یسرعہ الرجال، یا رسول اللہ وہ آدمی ہے کہ جس کو کوئی پچھاڑ نہ سکے، وہ جب بھی اکھاڑے میں اترتا ہے، میدان میں اترتا ہے تو لوگ اس سے پچھڑ جاتے ہیں، وہ لوگوں کو پچھاڑتا ہے، اس کو کوئی نہیں گرا سکتا، وہ ہر وقت جو ہے وہ جیت کر ہی آتا ہے، وہ آدمی ہے پہلوان۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ولکن السرعۃ التی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان آدمی وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے۔ غصہ آنا برا نہیں ہے، یہ انسان کی صفت ہے، اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، ہمارا جو سسٹم ہے اس کا حصہ ہے، یہ آنا برا نہیں ہے، مگر نہیں آتا تو وہ تو گدھا ہے، آدمی انسان نہیں ہے۔ لیکن اس غصے کو برداشت کر جانا، پی جانا اس کو، یہ ہے کمال، اس موقع پر اس کو برداشت کر جانا، اور اس سے انسان کی زندگی خوبصورت ہوتی ہے۔ اگر اس کا اظہار کیا جائے تو زندگی تلخ ہو جایا کرتی ہے، پریشان کن حالات شروع ہو جاتے ہیں انسان کے ساتھ۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل، غصہ ایمان کو یعنی دین کو، اور مسلمان کی زندگی تو ساری دین ہی دین ہے، غصہ جو ہے تمہارے دین کو ایسے خراب کرتا ہے جیسا کہ شہد کے اندر ایلوا ڈال دو، کڑوا کوڑ تما جسے کہتے ہیں ہمارے ہاں، شہد ہو کتنی میٹھی چیز ہے، برداشت شہد ہے، زندگی ہماری ایک شہد ہے، اس کے اندر غصہ اگر آپ نے شامل کر دیا تو جیسے اس شہد کا ذائقہ، اس کی خوشبو، اس کی خوشگواری، اس کی فرحت، اسے کھا کر اس کو سونگھ کر انسان کو ایک فرحت محسوس ہوتی ہے، وہ جیسے ساری کی ساری بھاڑ میں چلی جاتی ہے، ایسے غصے سے معاشرت تباہ ہو جاتی ہے انسان کی۔ مفسرین نے عجیب، شارحین نے عجیب بات لکھی ہے کہ فرمایا کہ شہد سے مثال کیوں دی حضور نے، شہد سے مثال کیوں دی ہے، زندگی کو شہد سے کیوں مثال دی ہے؟ شہد سے مثال دینے کی وجہ یہ ہے کہ شہد وہ چیز ہے جس کے پیچھے بڑی طویل محنت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی غور کیا ہے، دیکھا ہے، یقیناً سب جانتے ہیں کہ شہد کیسے بنتا ہے۔ شہد کی مکھی، کتنی مکھیاں ہوتی ہیں، سینکڑوں مکھیاں ملتی ہیں، اور مل کر وہ پھر کام کرتی ہیں، جاتی ہیں، پھولوں سے چوس چوس کر رس لاتی ہیں، پھولوں کا انتخاب کرتی ہیں، یہ پھول نہیں لینا، یہ لینا ہے، یہ نہیں لینا، یہ لینا ہے، یہ زہریلا ہے، یہ نہیں لینا، یہ میٹھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ لینا ہے۔ اور پھر ایک مکھی جو ہے ایک ہی دفعہ میں نہیں آتی، کتنے دور تک نکل جاتی ہے، کتنا سفر کرتی ہے، اور پھر بار بار آتی ہے جاتی ہے، بار بار آتی ہے جاتی ہے۔ تو اتنی ساری مکھیاں مل کر اتنی محنت کرنے کے بعد ایک شہد اکٹھا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان زندگی کے خوشگوار بنانے کے لیے کتنے وسائل اکٹھے کرتا ہے، کتنے جتن کرتا ہے، کتنی کوششیں کرتا ہے، کتنا پیسہ لگاتا ہے، کتنی اپنے اوقات خرچ کرتا ہے، کتنی صلاحیتیں خرچ کرتا ہے، کتنے وسائل لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک خوشگوار زندگی بنتی ہے انسان کی۔
اب جیسے شہد بن کر آ گیا آپ کے سامنے اور آپ نے ایک چمچ ایلوے کی کڑوی چیز کی اس کے اندر ڈال دی، تو ہزاروں مکھیوں کے ہزاروں چکر، ان کی ہزاروں محنتوں پر آپ نے 1 منٹ سے پہلے پانی پھیر دیا. زیادہ وقت نہیں لگا. دیوار بنانے میں بہت وقت لگتا ہے لیکن گرانے میں کوئی وقت نہیں لگتا. تو زندگی بنانے میں بہت وقت لگتا ہے لیکن اس کو بگاڑنے میں وقت نہیں لگتا. اس زبان کا ایک بول ہوتا ہے جو زندگی کا تیا پانچا کر دیتا ہے پکڑ کر. انسان، ایک سادہ سی مثال ہے، شادی کرتا ہے، بہت ایک زندگی کا بڑا مرحلہ ہے، بڑا کام ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ کتنے جتن کرتا ہے. رشتہ دیکھے جا رہے ہیں، پھر آج منگنی ہو رہی ہے، آج یہ ہو رہا ہے، آج مہندی ہے، آج بارات ہے، آج ولیمہ ہے، آج خریداریاں مہینوں پہلے شروع ہو جاتی ہیں کہ شادی ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے. اچھا جی کیا ہوا؟ بیوی آ گئی گھر پہ، آپس میں تو تکار ہو گئی ہے. اب یہ زندگی کے سامان اکٹھے ہوئے ہیں. یہ یوں سمجھیے شہد بن کے آ کے آپ کے سامنے. اب کیا ہوا؟ شیطان آیا، اس نے غصہ آپ کو دلا دیا، اور دلانے کے بعد اس نے زبان سے 3 کلمے نکلوا دی. بس جا تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے. بس کتنا وقت لگا ہے؟ 5 سیکنڈ بھی نہیں لگے. تو محنت اس کے پیچھے کتنی ہے؟ زندگی بھر کی محنت تھی ایک خوشگوار زندگی بنانے کے لیے. کتنی دعائیں تھیں، کتنی فکریں تھیں، کتنے سارے سلسلے تھے، بڑوں کی، چھوٹوں کی، بھائیوں کی، دوستوں کی، سب کی محنتیں تھیں، محبتیں تھیں، عنایتیں تھیں، سب کچھ تھا. لیکن آپ نے اس کو بگاڑنے کے لیے 5 سیکنڈ نہیں لگا. اس لیے مثال دی. فرمایا کہ غصہ ایسے انسان کے دین کو، ایمان کو تباہ کرتا ہے جیسے شہد کو تمہارا کوڑ تما تباہ کر دیتا ہے. کڑوی چیز اس کو تباہ کر دیتی ہے. تو اس لیے اس پر قابو پاؤ. پہلی چیز یہ ہے، اس پر انسان کو قابو ہونا چاہیے. جس آدمی کو اس پر قابو نہیں ہے وہ کامل آدمی نہیں، وہ ناقص آدمی ہے. تربیت کی ضرورت ہے اس کو. تربیت یافتہ نہیں، ابھی نابالغ ہے، بچہ ہے، چاہے وہ 80 سال کا ہو چکا ہے، جس کا غصہ اس کے قابو میں نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا علاج بھی فرمایا ہے، بتایا ہے. اپنا غصہ آ جائے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور وضو کر لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، درود پاک پڑھو، کیونکہ غصہ لانے والا پیچھے شیطان ہے، ابلیس ہے. اسے پتا ہے کہ یہ انسان کی کمزوری ہے. وہ آپ کی اس کمزوری کو اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ کی یہ کمزوری ہے. اور دشمن ہمیشہ کمزور جگہ سے حملہ کرتا ہے، مضبوط جگہ سے حملہ نہیں کرتا. وہ چور دروازہ تلاش کرتا ہے کہ یہاں سے مجھے تھوڑی سی محنت لگا کر زیادہ نتیجہ نکل آئے گا، اور میں دوسری جگہ محنت کروں گا وہاں مجھے نتیجہ نہیں نکلے گا. تو انسان کی اس کمزوری کو وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ غصہ ایسا راستہ ہے جہاں سے میں اس کا سارے اعمال کے اوپر پانی پھروا سکتا ہوں. بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ حدیث نہیں لیکن تجربے کی بات ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں اس کی تصدیق بھی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، کہ آدمی 3 سال لگائے، 3 سال لگا کر نیکیاں جمع کرتا ہے. تہجد کی نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، صدقات ہیں، اور حسن سلوک ہے، یعنی جتنی نیکیاں انسان جمع کر سکتا ہے اس نے کر لی. اچھا، 3 سال کی محنت اکٹھی کرنے کے بعد 1 منٹ کا غصہ اس سب کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. 1 منٹ کا. اس لیے انسان خالی ہے. جیسے اتنے اعمال کر رہے ہیں، میں اتنی تسبیحاں پڑھ رہا ہوں، اتنی تلاوت کرتا ہوں، اتنا صدقہ بھی کرتا ہوں، دل خالی رہتا ہے. دل خالی خالی ہے. جو جہاں سے چلا وہیں کھڑا ہوں ابھی تک. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو اکٹھا کر کے لایا اس کو جلا دیا، جو اکٹھا کر کے لایا اس کو تیلی لگا دی، ماچس سے اس کو جلا کر خاک کر دیا، راکھ کر دیا. تو پاس کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے.
قرآن پاک میں ایک مثال دی گئی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اے ایمان والو اس خاتون کی طرح نہ ہو جانا کہ جو صبح سے شام تک بنائی کرتی ہے. جیسے پرانے زمانے میں مستورات جو ہوتی گھروں کی خواتین تھی، وہ خود ہی جو ہے وہ بنائی کر کے چیزیں بنا لیا کرتی تھی، بنتی تھی. یعنی سلائی سے جو پچھلا مرحلہ بنائی کا وہ بھی خود ہی کیا کرتی تھی. اب تو سلائی بھی نہیں کرتی. تو خیر اس کا یہ مثال دی کہ ایک خاتون صبح سے لگے شام تک بنائی کر رہی ہے، بن رہی ہے، اور شام کو اس نے پکڑا، اس کو سارے کو پکڑ کر دوبارہ دھاگا بنا دیا. تو آؤٹ پٹ کیا ہے اس کی؟ اگر 1 سال تک بھی یہ کام کرتی رہے، صبح سے شام تک یہ کیا اور شام کو 10-15 منٹ لگا کر اس نے دوبارہ ادھیڑ دیا اس کو پکڑ کر، تو سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، سوا حسرت کے اور افسوس کے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو جو بندہ نیک اعمال کر رہا ہے لیکن نیک اعمال کے ضائع ہونے کے راستوں پر اس کی نظر نہیں ہے، اس کا حال یہ ہے. تو ضائع ہونے کا ایک بڑا راستہ میں نے بتایا، وہ ہے غصہ. اس غصے کو قابو کرنا ہے، برداشت. فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے، حضرت ایک صحابی تھے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے، مار رہے تھے، اور بہت غصے میں تھے، شدید غصے میں تھے. پیچھے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے ان کو آواز دی لیکن غصے کی شدت میں آواز سنائی نہیں دی ان کو. پھر بلایا. جب تیسری دفعہ قریب آپ پہنچے تو انہوں نے ایسے پلٹ کر دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ان کے ہاتھ سے جو کچھ وہ چیز تھی، جو کوڑا تھا، جو بھی، اس کو وہ نیچے گر گیا. اور آپ نے فرمایا اعلم ابا مسعود، اے ابو مسعود یاد رکھو، للہ اقدر علیک منک علی ھذا، تجھے اس غلام پر جتنا اختیار ہے. کیا اختیار ہے؟ تو نے خریدا ہے، پیسے دے کے خریدا ہے اس کو، تو نے پیدا تو نہیں کیا اس کو، تم اس کے خالق نہیں ہو. تم پیسے دے کر تم نے خریدا ہے، اب تم اس کی خدمت لے سکتے ہو، نہ اس کی جان کے مالک ہو، نہ اس کے خالق ہو. تمہیں ایک اتنا سا اختیار ہے، تم اس اختیار کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کو پیٹ سکتا ہوں، مار سکتا ہوں. یاد رکھو ایک ہستی ایسی بھی ہے کہ جسے تمہارے اوپر اس سے کہیں زیادہ اختیار ہے جتنا تمہیں اس پر ہے. وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارے روئیں کا خالق ہے، وہ تمہیں ایک ایک نعمت کا تمہارا خالق ہے. اس نے تمہارے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں، اتنی نعمتیں کی ہیں. تم نے غلام کو کیا دیا ہے؟ تم تو صبح شام کی روٹی دیتے ہو، زیادہ سے زیادہ اس کو مزدوری دیتے ہو. ملازم ہے تو اس کو مزدوری دیتے ہو، غلام ہے تو اس کو صبح شام کا کھانا دیتے ہو، کپڑا جوتی دیتے ہو اس کو، اور کیا دیتے ہو. لیکن خدا تمہیں کیا دیتا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے. یہی بات آج اس پہ لے آئے. اپنی اولاد ہے یا اپنی بیوی ہے، اپنے ماتحت ہیں، ان کے اوپر انسان کو کتنا اختیار ہے، کیا دیتا ہے ان کو وہ. لیکن ادھر دوسری طرف یہ کمپیئر کرے، تقابل کرے کہ اللہ اس کو کیا دے رہے ہیں. تو جو تعلق تمہارا اس کے ساتھ ہے اسی قسم کا تعلق تمہارا اللہ کے ساتھ بھی ہے. تو اگر اللہ نے تم سے پوچھ لیا کہ تم نے میرے بندے کو کیوں مارا تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ بہت زیادتیاں کرتے ہیں غلام ہمارے ساتھ، ملازم بہت زیادتیاں کرتے ہیں. آج ہم بھی کہتے ہیں بیوی میری بڑی جو ہے وہ زیادتی کرتی ہے، فلاں بڑا زیادتی کرتا ہے. آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، زیادتی کے نتیجے میں تم انہیں مارتے ہو، ٹھیک ہے. قیامت والے دن ترازو رکھا جائے گا، اس میں ان کی زیادتیاں اور تمہاری مار تولی جائے گی. اگر تو تمہاری مار بڑھ گئی تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے، پھر تمہیں یہ جو اضافہ ہے اس کا حساب دینا پڑے گا. اس کو سوچ لیا کرو. اسی لیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی کو تنبیہ کرنی ہو نا، ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہو، اولاد کو کرنی پڑ جاتی ہے، ماتحتوں کو بھی کرنی پڑ جاتی ہے، یا شاگردوں کو کرنی پڑ جاتی ہے، اپنے ماتحت گھر والوں کو بھی کبھی کہنا سننا پڑ جاتا ہے. تو فرمایا کہ میں عین غصے کے وقت میں نہیں کرتا.
جب مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے نا، اوریجنل اصل غصہ آ رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کو پی جاتا ہوں۔ ایک تو غصہ پینے کا ثواب مل گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے سے افضل کوئی مشروب نہیں ہے، ایسا کوئی گھونٹ نہیں ہے دنیا میں جو تم غصے سے زیادہ بہتر اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے، اس کو پی جاؤ۔ اور فرمایا کہ جس آدمی نے غصے کو پیا جبکہ وہ اس کو جاری کرنے پر، اپنے غصے کو نکالنے پر پورا اختیار رکھتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن وہ پی گیا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو بلائیں گے، اور بلانے کے بعد کہیں گے یہ میری جنت اور اس کے اندر یہ حوریں ہیں، جس پر تمہارا ہاتھ پڑے گا وہ تمہاری ہے۔ یعنی یہ اعزاز ہے اللہ کی جانب سے، اللہ کے لیے کوئی حوروں کی کمی نہیں ہے، یعنی یہ اس کو قیامت والے دن گویا کہ ایک اعزاز اور انعام سے نوازا جا رہا ہے کہ دنیا میں ایک موقع ایسا آیا تھا کہ تو اپنے غصے کو جاری کرنے پر، اس پر عمل درآمد کرنے پر پوری طرح قدرت تھی تجھے، اگلے کا تو جو ہے وہ کسبل نکال سکتا تھا لیکن تو نے نہیں نکالا، اس برداشت پر اللہ تجھے یہ انعام دے رہے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں عین غصے کے وقت میں تنبیہ نہیں کرتا بلکہ میں اس کو پی جاتا ہوں اس وقت۔ دوسرے کسی وقت میں جب طبیعت نارمل ہو گئی، اب مصنوعی غصہ بناتا ہوں، مصنوعی غصہ بنا کر پھر تنبیہ کرتا ہوں۔ تو اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک تو غصہ کرنے کا جو نقصان ہے وہ نہیں ہوا، دوسرا یہ ہے کہ جو غصے کے وقت میں آدمی تنبیہ کرتے وقت حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، اگر جرم جو ہے وہ 10% ہے تو سزا 20% ہو جایا کرتی ہے اس کی، انسان بے قابو ہو جاتا ہے نا، اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو افسوس ہوتا ہے بعد میں۔ فرمایا غصہ جو ہے اس کا باپ تکبر ہے، یہ پیدا تکبر سے ہوتا ہے۔ جس آدمی کو زیادہ غصہ آتا ہے وہ سمجھے کہ میرے اندر کوئی گڑبڑ ہے، کوئی جراثیم ہے ایسے ویسے، اور وہ جراثیم کیا ہیں؟ تکبر کے جراثیم ہوتے ہیں۔ فرمایا اس کا باپ تکبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصہ آدمی کو اس لیے آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ اس نے ایسا کیا، میرے ہوتے ہوئے ایسا کیا، ایسی کی تیسی، یہ آدمی سوچتا ہے اور اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا کہ میں کیا ہوں۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ گزر رہے تھے، اس کی سواری گزر رہی تھی، تو ایک فقیر درویش جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے راستے میں، باقی لوگ اٹھے ہیں، ہٹو بچوں کا شور ہے، بڑا پروٹوکول ہے، لیکن وہ نہیں اٹھا، بیٹھا رہا آرام سے۔ بادشاہوں کی بڑی نظر ہوتی ہے کہ کون ہمیں سلام کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، یہ ان کا مجبوری ہوتی ہے بیچاروں کی کہ کون ہمارے ساتھ کیسا چل رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بندہ کون ہے، یہ کیوں نہیں اٹھا، پکڑ کے لاؤ اس کو۔ جب اس کو لائے گئے پوچھا جی آپ مجھے جانتے نہیں ہیں؟ بادشاہ نے اسے کہا تم مجھے جانتا نہیں؟ اس نے کہا جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو کیا ہوں میں؟ اس نے کہا تو اولو کا نطفہ و آخرو کا جیفہ وما بینہما تحمل العذرہ، میں جانتا ہوں تیری ابتدا ایک گندا پانی ہے، نطفہ ہے جو کپڑے پہ لگ جائے جب تک دھو نہ لے انسان کو چین نہیں آتا، ابتدا تیری یہ ہے، اور انتہا کیا ہے؟ کیڑوں کی خوراک ہے، گل سڑ جائے گا، پھٹ پھول جائے گا، قبر کے اندر جا کر مٹی مٹی ریزہ ہو جائے گا، انتہا تیری یہ ہے، تو تیری ابتدا یہ، آغاز یہ ہے، انجام یہ ہے۔ اور اس وقت جو کس کیفیت میں تو گزر رہا ہے وہ بھی بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت تیرے جسم میں کئی کلو نجاست ہے، گندگی ہے، پاخانہ ہے، رطوبتیں ہیں، نجاستیں ہیں، کوئی ایک تھوڑی سی بھی باہر جسم پہ لگ جائے تو تیرے لیے بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے، اور تو ہر روز جا کر بیت الخلاء میں جو ہے وہ گندگی اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے، تو جانتا ہوں میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو یہ تو حقیقت ہے انسان کی، اس لیے فرمایا کہ تکبر انسان کو زیب، بندے کو زیب نہیں دیتا، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی جو ہے یہ تو اللہ کی شان ہے، بندے کی شان پستی ہے، بندہ جتنا پست ہو جائے گا، جھکتا جائے گا، جھکتا جائے گا، اتنا ہی اپنی شان اس کی بلند ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کا قرب انسان کو سب سے زیادہ سجدے میں ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدے میں آپ کا ناک زمین پہ لگ جاتی ہے، کہتے ہیں نا فلاں سے میں نے ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں، یعنی اس کو انتہائی ذلیل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سجدے میں لے جا کر انسان کی ناک سے لکیر نکلواتے ہیں، کہتے تو بتا، اپنے قول سے بھی اقرار کر، زبان سے بھی اقرار کر تو چھوٹا ہے، اپنی شکل سے بھی اقرار کر کے تو چھوٹا ہے، میں بڑا ہوں، کہتے اللہ اکبر اور نیچے چلا جاتا ہے، اللہ بڑے ہیں اور میں چھوٹا ہوں۔ اس لیے سجدہ سب سے زیادہ قریب حالت ہے انسان کی، سب سے کمال کی جو حالت ہے نماز کے اندر وہ سجدہ ہے۔ سجدے کی حقیقت کیا ہے؟ مٹی کے ساتھ مل جانا انسان کا،
تو آدمی کو غصہ آتا ہے تکبر سے، اور اس کا مطلب اگر غصہ بے قابو ہو رہا ہے، زیادہ آ رہا ہے، تو اس کا علاج کروانا چاہیے۔ علاج اس کا الگ سے ہوتا ہے، اس کا علاج میو ہاسپٹل میں، جنرل ہاسپٹل میں نہیں ہوگا، اس کا علاج اور اسپتال ہوتے ہیں جہاں انسان کو جانا پڑتا ہے۔ اور اس کا فرمایا کہ بیٹی جو ہے نا ندامت ہے، اس کا باپ تکبر ہے غصے کا، اور اس کی جو اولاد ہے، انڈے بچے ہیں، وہ پشیمانی، شرمندگی، افسوس، حسرت۔ غصے میں آ کے انسان بول تو کیا، لیکن کئی کام ایسا کر بیٹھتا ہے کہ قبر تک جاتے ہوئے اس کا افسوس اس کو رہتا ہے۔ ایک لمحہ تھا، ایک منٹ بھی نہیں تھا کہ جس منٹ نے آپ کو اتنی بڑی ندامت دے گیا ہے کہ زندگی بھر آپ اس ندامت سے نکل نہیں سکتے۔ تو کیوں نہ ہو کہ آدمی اس کو قابو میں کرے۔ یہ انسان کی زندگی کو فرمایا کہ دو صفتیں ہیں جو زندگی کو اچھا کرتی ہیں، اور ان کو آپ اگر نہیں ہوتی تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے، سارے وسائل ہونے کے باوجود مشکل ہو جاتی ہے، نہیں صحیح خوشگوار زندگی نہیں ہو پاتی۔ تو پہلی صفت ہے الحلم، برداشت۔ انسان کے اندر برداشت ہو، کوئی بات نہیں۔ ہمارے بزرگ تو وہ فرماتے تھے کہ 3 لفظ سیکھ لو بس، زندگی آسان ہو جائے گی، یہیں سے تمہیں جنت کے مزے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، 3 لفظ سیکھ لو بس۔ اگر گھر میں بیوی سے کوئی نقصان ہو گیا، برتن ٹوٹ گیا، کوئی قیمتی چیز ٹوٹ گئی، کوئی بات نہیں، لکھا ہوا تھا، مقدر کی بات ہے، ایسے ہی ہونا تھا، کوئی بات نہیں، اللہ اور دیں گے۔ لیکن دوسری جانب آدمی جو ہے اسی پر پورا جو ہے نا 1 گھنٹے کا لیکچر تیار کرتا ہے، تو ہے ہی ایسی، تو ایسی غفلت ہے، کوتاہی ہے، تمہیں ہوش نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، چاہے دوسرے دن اس سے ٹوٹ جائے، پھر آگے کھسیانہ ہو جائے گا، پھر اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ بھئی یہ تو فطری چیزیں ہیں، ہر انسان سے لگی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یہ ہم میں سے ہر ایک کا سبق ہے، میرا بھی سبق ہے، آپ کا بھی سبق ہے۔ یعنی باقی چیزیں ہم سیکھتے رہتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے اتنے فضائل ملیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن اپنی شخصیت ہماری بن جائے اس کی جانب توجہ نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم اپنے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں، کسی کے لیے نہیں کرتے۔ جیسے مثال میں نے دی کہ 2 لفظ بولے ہیں اور بول کر کیا سے کیا کر دیا اس نے، اب پچھتا رہا ہے، ساری زندگی بیٹھا پچھتا رہا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 خصلتیں پیدا کرو، اللہ تمہیں محبوب کر لیں گے، ایک الحلم والانات، اور ٹھہراؤ۔ زندگی میں انسان کے ٹھہراؤ ہونا چاہیے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ جلد بازی فرمایا العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ یعنی کسی بندے نے ایک کام آپ سے کوئی بات کہہ دی، آپ نے کہا کہ 1 منٹ سے پہلے میں اس کو رسپانس دوں گا، لیکن بعد میں بیٹھے پچھتا رہے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ تحمل، برداشت اور ٹھہراؤ زندگی میں انسان اللہ سے مانگے بھی، یا اللہ یہ مجھے اچھی صفات میرے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو محروم نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔